أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صاحب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں، چند آیات کا حصہ پڑھا ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ تم اللہ سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اے رسول تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے. اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں. پھر سورہ کہف کی آیت ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ بھی نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جس موضوع پر تعلق باللہ، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور یہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے. حضرت مسلم موعود نے ایک بڑی عالمانہ تقریر کی ہوئی ہے 1952 میں، اور میں نے وہ تقریر سنی ہے تعلق باللہ پر. حضور اس کے ابتدا میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا کے لیے لکھتے ہیں. کوئی لکھتا ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے نہیں ہوئے، بچہ کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے بیٹے ہیں تو بیٹی کوئی نہیں، حضور میرے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے مجھے جاب نہیں ملا، اس کے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے میری شادی نہیں ہوئی، اس کے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے میرا خامن جو ہے وہ سخت طبیعت کا ہے، اس کے لیے دعا کریں. غرض ہے کہ ہزاروں لوگ ہزاروں وجوہات کی بنا پر لکھتے ہیں، مگر بہت کم لوگ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور اسی مقصد کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے. اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اسی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے. بار بار فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے.
خلفاء اپنے بارہا تقریریں سنی، تو ان خلفاء کی تقریروں سے اور حضرت مسلم موعود کی تقریر سے، حضرت مسیح موعود کی تحریروں سے اور قرآن مجید سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جسے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ معزز سامعین، انسان نے بہت ترقی کی ہے مگر انسان کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ جو انسان ترقی کرتا ہے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر شاید میری شادی ہو جائے تو میری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے اچھا جاب مل جائے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے مجھے امیگریشن مل جائے، میرا کیس ہو جائے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو جائیں، کوئی کہتا ہے میری بیٹی ہو جائے۔ اور جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو سینکڑوں اور خواہشات جو ہیں وہ جیسے جنم لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی خواہشات، پھر بے قراری اور بے چینی۔ مطلب کسی کو ایک پہاڑ بھی مل جائے سونے کا تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے۔ بے چینیاں کم نہیں ہوتی۔ آج مشرق بھی بے چین ہے، مغرب بھی بے چین ہے، جو دولت کے انباروں پر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کی معدنیات پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مال کے خزانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یورپ بے چین ہے، آپ کو پتہ ہے یورو زون کتنا بے چین ہے آج کل۔ وہ گریس کا مسئلہ ہے، کبھی اسپین کا مسئلہ ہے، کبھی اٹلی کا مسئلہ ہے، بے چین۔ مغرب بھی بے چین، مشرق بھی، جنوب بھی، شمال بھی۔ افریقن لوگوں کی اگر بے چینی ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ ان بیچاروں کی بے چینی کیوں ہے۔ مگر مغربی اقوام، پھر یہ کیا بے چینی کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سلیپنگ پلز پر اور ٹرینکولائزرز پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف نیند کی خاطر انجیکشن لیتے ہیں۔ یہ اداکار آپ نے سنا ہوگا کہ صرف چند گھنٹے کی نیند کے لیے بعض اوقات اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کے؟ علاج کیا ہے بے چینی کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بے چین لوگوں، اے اطمینان کے متلاشیوں، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ دیکھو انسان جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری شادی ہو جائے مجھے اطمینان آ جائے گا، شاید مجھے اچھی نوکری مل جائے مجھے اطمینان آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہماری روح کے اندر یہ ایک خواہش گوندی ہوئی ہے، ہماری روح کے اوپر ایچ کیا ہوا ہے، گرافٹ کیا ہوا ہے، پیوند کیا ہوا ہے کہ ایک بالا ہستی جو ہمارا خالق ہے اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ دیکھو انسان الگ سے پیدا ہوئے ہیں، خلق الانسان من علق، یا وہ چاہتا ہے کسی کا ہو جائے یا کوئی اس کا ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔
جتنی مرضی اس کو دولت مل جائے، جو کچھ مل جائے، بے چینی ختم نہیں ہو سکتی جس وقت تک اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ انسان ڈھونڈتا ہے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی روح جو ہے کسی گلوکارہ کی آواز پر وہ اس کی روح فدا ہو جاتی ہے۔ دراصل اس کے پیچھے وہ بھی یہی عکس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ کیونکہ تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقاں نیزار کا۔ اے خدا تو نے خود نمک چھڑکا ہے ہماری روح کے اوپر کہ انسان رات کو جاگتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ رات کو جاگتا ہے، بستروں سے الگ ہوتا ہے، پکارتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے۔ ہماری روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ڈالا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے، اس کی سرشت میں ہے، اور یہ تمام دنیا کی جو بے چینی ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اور جو اس راز کو نہیں سمجھتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اس دنیا میں بھی بے چین جاتا ہے، دوسری دنیا میں بھی بے چین جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے کہ کس طرح اصل خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح اصل اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی اندھا اور دوسری دنیا میں بھی اندھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے سنا ہے بار بار، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ اگر اس سے ہے جدا، اگر اس سے جدا ہے تو ایسی زندگی پر لعنت۔ دیدار کر نہیں تو گفتار ہی سے ہی، حسن و جمال یار کے آثار ہی، کچھ تو آثار چاہیے، کچھ تو بات ہو۔ کیا دنیا میں لے لینا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ میں 7-8 سال کے بعد آئے ہوں، بہت بندوں کا پوچھتا ہوں فوت ہو گئے، چلے گئے، یہاں بیٹھے سارے ہم سب نے جانا ہے۔ فرمایا اگر زندگی میں آپ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ زندگی تو بیکار، لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے کہ میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں آپ کے، یہ شارک میری پھڑک رہی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہو میں وہاں پر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ اگر پھر بھی انسان کو نظر نہیں آتا، حضرت مسیح نے فرمایا نا، جس طرف دیکھو وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ اگر انسان کو پھر بھی نظر نہیں آتا خدا تعالیٰ، اور پھر بھی اس کو خدا تعالیٰ پر شک ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، تو پھر تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے کیا خوب فرمایا نا، نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق نہ ہو نگاہ میں، یہ نہ کہ تیری نگاہ میں فرق ہو، خدا تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت
حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر. ہماری تمام دنیا کے ساتھ جنگ ہے، آپ اس کے ادنا سپاہی ہیں، اور یہ جنگ تلواروں سے اور بندوقوں سے اور بموں سے نہیں لڑی جائے گی. یہ جنگ لڑی جائے گی کہ تعلق اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ ہتھیار ہے جس کا دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے یا نہیں ہے. حضرت مسلم موعود نے اس تقریر میں فرمایا تھا نا کہ وہ ایک بزرگ تھے، اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، تو کسی گانے بجانے والے نے آ کے ان کے ہمسائے میں ڈیرا ڈال دیا، اور رات کو ساری رات گانے ہو رہے ہیں اور باجے بجائے جا رہے ہیں. نماز میں وہ نماز پڑھ نہیں سکتے توجہ کے ساتھ، تہجد پڑھ نہیں سکتے. انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اس کو کہ جا کے اس کو کوئی فضول باتیں ہیں بند کرو، اس کو مخل ہو رہے ہو. تو وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات تھے، تو وہ بادشاہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ولی اللہ ہے، یہ بنا بیٹھا ہے، یہ مجھے بار بار پیغام بھیج رہا ہے کہ میں یہ گانے بجانے بند کروں. تو بادشاہ نے کہا بات ہی کچھ نہیں. اس نے ایک گارد بھیج دی تاکہ اس کی حفاظت کی جائے. جب وہ فوج کا دستہ اس کی حفاظت کے لیے پہنچ گیا تو اس بزرگ نے دوبارہ پیغام بھیجا. اس نے کہا میرے پاس ان سپاہیوں کے مقابلے کے لیے میں تو نہیں مقابلہ کر سکتا، مگر میں یہ بتا دوں کہ جنگ میں نے بھی بند نہیں کرنی. اب میں رات کے تیروں سے تمہارا مقابلہ کروں گا. میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر ہار میں نے بھی نہیں ماننی. اب میں رات کے تیروں سے تمہارا مقابلہ کروں گا. اس کے دل میں ہوگی کوئی، وہ کہنے لگے کہ رات کے تیروں کا نہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ بادشاہ مقابلہ کر سکتا ہے. وہ گانے بجانے والے چلے گئے. تو ہمارا مقابلہ رات کے تیروں کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ دوسرے اسلحہ کے ساتھ نہیں ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کسی ملک پر کہ کسی ملک پر قبضہ کیا جائے. ہمارا ان مقابلہ ہے رات کے تیروں کے ساتھ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تیری طرف تیر چلائے گا تو میں اسی تیر سے اس کا کام تمام کر دوں گا. یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر تیری طرف کو تیر چلائے گا تو میں اسی تیر سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی. دیکھو ہمارے تیر تو ادھر ادھر جا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں شکار کے لیے جاتے ہیں، کوئی تیر ادھر چلے گیا، کوئی تیر ادھر چلے گیا، مگر جب اللہ تعالیٰ کا تیر ہوگا تو وہ ضرور زیرو ان ہوگا، وہ ضرور ٹارگٹ پر لگے گا. اور آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے خلاف جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے حق میں جو تیر چلائے، وہ کس طرح ٹارگٹ کے اوپر اس نے ڈائریکٹ اس کراس کے اوپر ہٹ کیا. ایک الہی جماعت ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب یہ ہمارے لاہور میں خون، ہمارے پاکیزہ خون سے ہولی کھیلی گئی بیت الذکر میں اور ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں، تو ایک ٹی وی اینکر نے، صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کا انٹرویو بھی ہوا، وہ ٹی وی پر آیا تھا، اور انہوں نے پوچھا جی اب آپ کا کیا مطالبہ ہے، آپ کے 100 بندے مر گئے ہیں. وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے ان کو شہید کہا جائے، اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کہا جائے کہ یہ ان کا مسجد ہے. کہنے لگے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ تو میاں صاحب نظر نیچی کی ہوئی،
وہ کہنے لگے ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا آپ سے تو کوئی مطالبہ نہیں، تو ہمارا تو مقابلہ آسمان پر ہے۔ جب مارٹن کلارک کا جھوٹا مقدمہ ہوا اور مارٹن کلارک مقدمہ ہار گیا تو کیپٹن ڈگلس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے جھوٹا مقدمہ آپ کے اوپر، قتل کا مقدمہ، اتنا خوفناک مقدمہ کیا ہے، آپ اس کے اوپر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہمارا نے کوئی مقدمہ نہیں کرنا، ہمارا مقدمہ آسمان پر ہے۔ غلام احمد کی شہیدان احمدیت، شہیدان احمدیت، اسیران راہ مولا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، گراؤ ان میناروں کو۔ اگر دارالذکر کی مسجد کا ایک مینار آپ کو چبھتا ہے، گراؤ اس کو۔ ہمارا اصل مینار، ہمارا جو ایم ٹی ایس ٹرانسمیشن ہے، ہاتھ لگاؤ اس کو۔ کن میناروں کی بات کرتے ہو؟ اب مینارے بھی چبھتے ہیں، ڈوم بھی چبھتا ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ حضرت مسیح تو کہہ رہے ہیں ہمارے منارے اور اونچے ہوں گے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے۔ کون کھڑا ہوا ہے، کس نے کوشش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو تباہ کرے؟ ابس ہے باغ احمد کی تباہی کی یہ تدبیریں، چھپی بیٹھی ہیں تیری راہ میں مولا کی تقدیریں۔ تقدیر چھپی بیٹھی ہے، کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کامیاب ہوتے ہیں۔ کہاں کی کس بات، کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، قادیان دارالرحمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، محمد الیاس صاحب، سرحد کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک بھری مجلس میں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، تو وہاں کا جو مالک تھا اخوند زادہ، اس نے بھری مجلس میں مولوی الیاس خان صاحب جو حضرت مسیح موعود کے صحابی تھے، ان کو بھری مجلس میں ان کا چیلنج کیا اور کہا کہ مولوی الیاس صاحب آپ کو کوئی سرحد میں کوئی پیر نہیں ملا؟ اتنے پیر یہاں پر ہیں، آپ کو سرحد میں کوئی پیر نہیں ملا؟ جو جا کے قادیان میں ایک پنجابی پیر کی ہم نے بیعت کر لی، سرحد میں کوئی پیر نہیں ملا۔ مولوی صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر کی، انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے پبلک میں مجھ سے پوچھا ہے اس لیے پبلک میں جو آپ سنو۔ وہ کہنے لگے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا تھا، میرا خدا گم ہو گیا تھا، میں بہت لوگوں کے پاس گیا، میں 72 فرقوں کے پاس گیا۔ ہر ایک کہنے لگا بولتا تھا، اب نہیں بولتا، پہلے وہاں بولتا تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولا، اب نہیں بولتا، 1400 سال سے منہ بند ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں میں 72 فرقوں کے پاس گیا، سب جہاں چھان چکے، ساری دکانیں دیکھی۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے ایک نرم پیارے ہاتھ نے میرے کمر پر ہاتھ رکھا کہ محمد الیاس کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا خدا گم ہو گیا ہے، میں تو خدا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو، میری بیعت کرو،
خدا تم سے بھی بولے گا، میں تمہیں خدا دکھاتا ہوں۔ اب مولوی صاحب سارے مجمع میں کہنے لگے کہ اب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہے۔ آپ سب میں کوئی ہے جو اب یہاں پر کھڑا ہو کر قسم اٹھائے کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے؟ سناٹا چھا گیا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ دم مارے۔ کہنے لگا کوئی ہے یہاں پر؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ایک نواب صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو بیعت کرنے کی ضرورت تو کیا تھی؟ آپ تو پہلے ہی بڑے کرامت والے بزرگ اور آپ صاحب کشف و الہام وغیرہ، تو آپ کو کیا ضرورت تھی بیعت کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگے آپ کو کیا فائدہ ہوا بیعت کرنے کا؟ وہ کہنے لگے بیعت کے فوائد تو مجھے بہت ہوئے ہیں، بیعت کے تو بہت فائدے ہیں، میں سارے نہیں بتا سکتا، مگر ہاں ایک بتا دیتا ہوں کہ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کیا کرتا تھا، اب میں بیداری میں بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ خلفائے احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی، ابھی چند سال پہلے میں ان کی قبر پر کھڑا دعا کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں سیال کوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے ملے، کہتے ہیں مولوی عبد الکریم آؤ میں تمہیں خدا دکھاتا ہوں، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں احمدیت نے، اسلام نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ وہ خدا گم ہوا تھا، خدا سے تعلق قائم کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جماعت نہیں بنائی تھی اس لیے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سارے جو، اس لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں تو اس لیے تو نہیں حضرت مسیح موعود دیتے، اس لیے تو نہیں آئے تھے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو واقعات میں عرض کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میرے سارے اعمال دنیا کے پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو مجھے یہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ مقام مکالمہ اور مخاطبہ کا حاصل ہوا ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں ایسی ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برکت ہے جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا کیا۔ ایک دفعہ مولوی غلام رسول صاحب راجے کی، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، پرانے بندے تو ضرور جانتے ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ وہ جلسہ تھا تو کچھ وقت ملا تو انہوں نے مولوی صاحب کو کہا آپ تقریر کریں۔ مولوی صاحب نے بیان کرنے شروع کر دیے، واقعات قبول تھے، دعا کے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو وہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو رویا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اب تو پتہ لگا کہ مرزا غلام احمد نبی پیدا کر رہا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کیونکہ ہم تو روتے تھے ایک بار، یہ تو دیکھو کتنے پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے عالم اللہ تعالیٰ نے
پیدا کیے. میں خود ایک دفعہ مولوی صاحب کے پاس گھر میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک بہت ضروری کام تھا, ایک دعا کرنی تھی, استخارہ کرنا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, جا کے دارالرحمت میں جا کے ان کے پاس بیٹھا. میں نے کہا مولوی صاحب ایک کام ہے بڑا ضروری, میں کیا کروں دعا کے لیے. ایسے ہاتھ اٹھایا, ابھی میں نے سورہ فاتحہ پوری طرح مکمل نہیں کی. کہتے ہیں آمین. کہتے کاکا جا کے فوراً وہ کام کر لے, برکتیں بڑی. کہتے میں دعا کر رہا تھا, کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے ہیں. پھر دیکھا حضرت مسیح موعود آ کر بیٹھ گئے ہیں, خلیفۃ المسیح اول آ کر بیٹھ گئے ہیں, پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, دعا کے ساتھ. یہ لوگ ہیں. یہ کل کی بات نہیں کہ بات کرتا, کل بولتا تھا اب نہیں بولتا, اب بھی بولتا ہے. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم, اب بھی اس سے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی, غلام احمد کی. اور یہ بات جیسے میں نے عرض کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ سے تعلق. دیکھو وہ غار میں بیٹھے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ, دشمن غار کے منہ پر آ گیا, اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ان کی, اور حضرت ابو بکر گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. تو کیا اطمینان, کیا تعلق باللہ کا ایک ہے. اس وقت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراتے کیوں ہوں, اللہ ہمارے ساتھ. کون کہہ سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسرا کو خط لکھا, تبلیغ کا خط لکھا, اس نے خط کو پارا پارا کر کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ جاؤ جا کے یمن کے اپنے گورنر کو کہا کہ جاؤ اس کو حراست میں لاؤ, اور یہ اس کی یہ جرت کہ مجھے خط لکھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ صبائی ہتھ کڑی لگانے کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں ورنہ آپ اپنے ملک کو تباہ کر دے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ کل آنا, میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا. اگلے دن جب آئے تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ کل رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا, بھاگ جاؤ, واپس جاؤ. یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا. کون کون کر سکتا ہے. دیکھو ایک تلوار لے کر حضرت لیٹے ہوئے تھے, تلوار لٹکی ہوئی تھی, وہ ایک کافر نے آ کر تلوار اٹھائی اور جگایا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو آپ نے کہا میرا اللہ. اللہ اللہ اس اطمینان سے کہا کہ وہ کانپ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. دیکھو ہم بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں, مگر وہ اللہ اور ہے, وہ اللہ کہنا اور ہے. تیرا تو دل ہے صنم خانہ, پھر تجھے کیا نفع اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ. اگر زبان سے لا الہ, ایک میں نے طوطا دیکھا تھا کسی ملک میں گیا تھا, طوطا وہ کلمہ لا الہ, اس کا کیا فائدہ ہے. حضرت مسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل تو بھرا ہوا ہے اور اپنے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں. اپنی انا کا خدا ہے, اپنے کاروبار کا خدا ہے, بیوی بچوں کا خدا ہے, مال و دولت کا خدا ہے. پھر تمہیں کیا نفع ہوگا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی فائدہ نہیں. نکالو پہلے ان کو خداؤں کو اور خود زندہ خدا سے تعلق رکھو, اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود کے بے شمار واقعات ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں. جب چندو لال ایک مجسٹریٹ تھا, اس نے کوشش کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ یہ پنڈت لیکھ رام کا بدلہ اب میں لیتا ہوں, اور وہ اس نے وعدہ کیا کہ میں اس کا مقدمے میں کروں گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ کہنے لگا میرا شکار ہے یہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیمار تھے,
اور یہ کرم دین کا مقدمہ تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ایسے کہتے ہیں، دونوں ہاتھ ملا کر تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے اور بیمار تھے۔ جب آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ شکار ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ اور عام طور پر یہ خاندان کے لوگ آپ نے دیکھا نا، ان کے اوپر کے پلک یہ بھاری ہوتے ہیں، یہ ذرا نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، زیادہ اونچی ایسے سامنے نہیں دیکھتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی، مگر جب اس نے کہا نا میرا شکار ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آنکھیں ایسی کھلی تھیں کہ واقعی شیر کی آنکھیں لگتی تھیں، اور فرمایا میں اس کا شکار، یہ ہاتھ تو ڈال کر دیکھے، اس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شیر پر ہاتھ ڈال کر دیکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ کا خطاب دیا ہے کہ خدا کا شیر ہے، شیر پر ہاتھ تو ڈال کر دیکھو۔ انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ ہزار و نظار۔ انبیاء سے تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ انبیاء سے بغض بھی ہے غافلو اچھا نہیں، دور تر ہٹ جاؤ اس سے، ہے یہ شیروں کی کچھار، نہیں سمجھ آتی دور ہو جاؤ، یہ شیروں کی کچھار ہے، اس پر کہیں ہاتھ نہ ڈال دینا۔ یہ لوگ اٹھتے ہیں آج کل کہ احمدیت کو تباہ کر دیں گے اور وہ خود کو تباہ کر دیں گے۔ وہ دیکھو خدا تعالیٰ کی قدرت، حضرت مسیح موعود کو الہام ہوتا ہے کہ وسع مکانہ کا، تو چند لوگ بھجوا دیتے ہیں امرتسر، جاؤ جا کے چھپر کی ایک لکڑی تھوڑی سی لے آؤ، اور تاکہ تھوڑا سا میں وسعت دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی۔ یہ لوگ جو دیکھو جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کینیڈا میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں۔ افریقن جنہوں نے مرزا حضرت مسیح موعود کو کیا دیکھنا تھا، خلفاء کو بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو جا کے اللہ تعالیٰ کس طرح وسعت پیدا کر رہا ہے، بس یہ الہی کام ہے۔ ہماری جو جنگ ہے الہی جنگ ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، تعداد بھی ٹھیک ہے، مگر کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، کشفن دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور پنجابی کا الہام ہے، یہ تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ اگر تو میرا ہو جائے تو تمام دنیا تمہاری۔ وہ فرمایا نا پھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار، کہ اگر تو میرا ہو جائے۔ دیکھو ہمارا کام دنیا فتح کرنا ہے، دنیا کے دل جیتنا ہے۔ دو طریقے ہیں، یا تو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں، ان کو منانے کی کوشش کریں، جو ناممکن ہے، چھوٹی سی جماعت، ذرائع بھی اتنے نہیں ہیں۔ دوسرا کام جو راز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ اگر تو میرا ہو جائے گا تو تمام دنیا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، دنیا خود تمہارے پاس آئے گی، تمہارے اندر ایسی مقناطیسی قوت آ جائے گی۔ دیکھو مقناطیس ہوتا ہے، لوہے کے ذرے ہوں، لوہے کے ذروں کا ان کی کوئی اور پیش نہیں جاتی کہ وہ اس کی طرف بھاگ کے آئیں۔ حضرت مسلم موعود غالب کا یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ میں بلاتا تو ہوں ان کو، مگر اے جذبہ دل ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ اس طرح کا انسان مقناطیسی وجود بن جائے کہ دوسرے کی مجال نہ ہو کچھ اور کام کرنے کی، کہ وہ کھنچ کر چلائے۔ ابھی حضور نے آج خطبے پر فرمایا ہے کہ کس طرح اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئیں گے تو کیوں لوگ ہمارے پاس آئیں، کیوں لوگ قربانی، کیوں اپنے چھوڑ کر، اپنی جماعت، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اور کیوں آئیں۔ اور آپ جو آئے ہوئے ہیں، میں جو آیا ہوں، اس دنیا، ساری دنیا کی لعنتیں ہم کھاتے ہیں، ساری دنیا جو ہمیں مذاق کرتی ہے اور لعنت بھیجتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نہ خدا ہی ملا
نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، گالیاں بھی کھائیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہ ہوا، کیا فائدہ اس کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جرمنی میں یا آپ کینیڈا میں یا امریکہ میں اپنی طاقت سے آئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسکیم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیٹاپلٹ کیا ہے، جیسے ایک انتشار ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ میں نئی زمین بناؤں، نیا آسمان، نئی مخلوق۔ یہ نئی مخلوق ہے جو ہر دوسرے تیسرے مہینے سنتے ہیں کہ جرمنی میں ایک اور مسجد بن گئی، ایک اور مسجد بن گئی۔ جب مصیبت بنی ہے دنیا کی، مالی معاملات میں ایسا کرائسس ہے دنیا کے اوپر، نہ معلوم کہاں سے اللہ تعالیٰ اس فنج کو خالی کرتا ہے، پھر دوبارہ بھر دیتا ہے، پھر خالی ہوتا ہے، پھر بھر دیتا ہے۔ کس طرح باہر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آپ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ جو زمین پیدا ہوتے وقت یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ ففتقناہما کانتا رتقم وفتقناہما، کہ زمین ایک گول میس بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پھاڑ دیا، پھر ایک ادھر گرے، ادھر گرے، ادھر گرے، کوئی افریقہ بنا، کوئی یورپ بنا۔ جب ایک نبی آتا ہے تو ایک نئی دنیا بنتی ہے۔ وہ قادیان میں ایک انتشار ہوا اور کچھ لوگ جرمنی پھینک دیے گئے، کچھ امریکہ میں پھینک دیے گئے، کچھ یورپ میں پھینک دیے گئے۔ آپ ایک مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اگر تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ جلسہ کامیاب ہے۔ آپ نے حضور کا خطبہ سنا، بعد میں کہیں گے جی تعداد اتنی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معیار ہے۔ کھانا بہت اچھا تھا، یہ بھی ایک معیار ہے۔ تقریریں بڑی اچھی تھی جی، دھواں دار تقریر، ہاں بہت اچھا ہے، نعرے بڑے لگے، بہت اچھا ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ کیا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر ہوا ہے ان 3 دنوں میں؟ اگر تعلق بہتر ہوا ہے تو مبارک، ہزاروں میل سفر کر کے آپ آئے، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہوں گے، اور یہ بہترین وقت ہے تعلق قائم کرنے کا۔ یہ صحبت صالحین کا وقت ہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ میرے رسول عزیز آپ کے اندر موجود ہیں، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ اور کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، تو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا نے یہ نہیں کہا۔ یاد نہیں آپ کو بچپن میں پڑھا کرتے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی وہ بالکل صاف کاغذ کی طرح ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ بعض لوگ یاد کرتے ہیں جی اس نے جی بچپن میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اپنا یوں ہی نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کا۔ اور یہ ایک شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد ہے زندگی کا، ہماری جماعت اس لیے قائم ہوئی ہے، ہمارا یہ ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور قومیں آئیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے، قضائے آسماں ہستی بہرحال شبت پیدا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ تکبیر! اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی